سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں، اور تم خود اس خدا تعالی سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، اور قرابت سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ سورہ نساء، جس کی آج ہم نے پہلی آیت تلاوت کی ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اس صورت میں 3 قسم کے مضمون بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو کفار یعنی غیروں کے ساتھ جو معاملات ہیں جہاد وغیرہ کے، اس کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپس کے معاملات ہیں، معاشرت اور حقوق العباد، اور پھر اس کے اندر سے بھی جو خاندانی مسائل ہیں، عائلی مسائل اور آپس کے جو حقوق ہیں، جسے ہم آج کل کی اصطلاح میں فیملی لاز کہتے ہیں، اور پھر فیما بیننا و بین اللہ، یعنی ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان جو معاملات ہیں ان کا تذکرہ بھی سورت مبارکہ کے اندر ہے۔ لیکن جو اس کا زیادہ تر حصہ ہے یا زیادہ شہرت ہے اس سورت کے مضمون کی خصوصیت، وہ عائلی مسائل ہیں، خاندانی مسائل، معاشرتی حقوق۔ اس آیت مبارکہ جو پہلی آیت پڑھی گئی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ خطبہ نکاح میں اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، اس لیے یہ ایک سنت چلی آتی ہے، اور آج بھی جو لوگ خطبہ نکاح پڑھتے ہیں وہ اس آیت کو اس میں ضرور شامل فرماتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا کیونکہ نکاح عائلی زندگی کی، خاندانی زندگی کی بنیاد ہوا کرتا ہے۔ پہلی اینٹ جس سے آگے خاندان شروع ہوتا ہے وہ نکاح ہوتا ہے۔ اس سے پہلے انسان ایک فرد ہوتا ہے، الگ اپنی زندگی جیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ کسی سسٹم کا حصہ نہیں ہوتا، کسی نظام کا حصہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک اپنی زندگی جیتا ہے، اپنی نیند سوتا ہے، جاگتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا پیتا ہے، لیکن جب نکاح ہوتا ہے تو وہ ایک بندھن میں بن جاتا ہے، بھلے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اور یہ دونوں ہی اپنی ایک ذمہ داری کے اندر آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر آگے اولاد کا سلسلہ چلتا ہے تو پھر خاندان وجود میں آ جاتا ہے، پھر وہ آگے اور بڑھتا ہے تو پھر فیملی ایک بڑا خاندان بن جاتا ہے۔ تو عائلی زندگی اور معاشرتی زندگی، جس سے یہ پھر معاشرہ وجود میں آتا ہے، کیونکہ یہ معاشرہ آسمان سے اترنے والے انسانوں سے نہیں بنا، بلکہ وہی انسان جو ماں باپ، 2 مرد اور عورت کے نکاح کے نتیجے میں اولاد کی صورت میں آئے، انہی سے مل کر یہ معاشرہ بن گیا ہے۔ تو یہ معاشرت کی بنیاد نکاح ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کو خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر اس کی جو ابتدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ قرآن پاک میں کئی طرح کے خطابات ہیں، کچھ ایسے خطابات ہیں جہاں ایمان والوں کو متوجہ کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، بہت سارے وہ بھی ہیں، اور کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا ہے۔ ایک یہاں بھی کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ تو یہ کچھ احکامات ہیں جو انسانوں کو
مشترکہ طور پر دیے گئے. گویا کہ اس کا خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ ہر انسان اس آیت کا مخاطب ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں اللہ سے ڈرو، اتقوا. تو اس آیت کی ابتدا میں تقوی کیوں لائے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ یہاں نقطہ یہ ہے کہ انسان کے تین ہی قسم کے یوں سمجھیے دائرے ہیں زندگی گزارنے کے. ایک دائرہ وہ ہے جو اس کا اللہ اور بندے کا آپس کا ہے، جس میں آپ اس کے عقائد کو شامل کر سکتے ہیں اور اس کی عبادات اس میں لے سکتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، تلاوت وغیرہ. ایک تو وہ ہو گیا. اور ایک دائرہ وہ ہے کہ جو معاملات سے متعلق ہے، جس میں بیع و شراء ہے، عدالتی امور جتنے بھی ہیں، دعویٰ، جواب دعویٰ، یہ فلاں فلاں حدود وغیرہ، قصاص اس میں آتا ہے. اور ایک دائرہ جو ہے یہ معاشرت کا ہے، جس میں خاندانی مسائل ہوتے ہیں. تو جو تیسرا دائرہ ہے معاملات کا، وہاں ایک قانون اور ایک زور اور جبر اور طاقت ہوتی ہے جو آپ کو سیدھا رکھتی ہے، انسان کو سیدھا رکھتی ہے. کیونکہ وہاں دو لوگوں کے آپس میں حقوق ایسے آپس میں جڑ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف نالش کرتا ہے، جا کر عدالت سے زور سے اس کو وصول کر لیتا ہے. اور جو فیما بینہ و بین اللہ ہے وہ تو ویسے ہی تقوی پر ہے، ڈر پر ہے. اور یہ جو معاشرتی مسائل ہیں، جہاں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، اولاد اور والدین کے تعلقات، بہن بھائیوں کے تعلقات، اور پھر خاندان کے چچا بھتیجا، ماموں بھانجا اور وغیرہ وغیرہ، یہ جو رشتہ داریوں کے تعلقات ہیں، یہ بھی آپس کے معاملات تو ہیں. ان میں حقوق بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، لیکن ان کی ادائیگی کے لیے عدالت نہیں ہے. ان کی ادائیگی اور مطالبے کی جگہ عدالت نہیں ہے. ان کی ادائیگی اور مطالبے کی جگہ خاندان ہی ہے. اس طرح کے مسائل کو عدالتوں میں لے جانا، یہ ان مسائل کو بگاڑ تو دیتا ہے لیکن سنوارتا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو خاندان کے درمیان کے تعلقات ہیں، یہ ضابطے کے تعلقات نہیں ہوتے، یعنی یہ کسی قانون اور ضابطے میں نہیں آ سکتے. میاں بیوی کے آپس کے حقوق کی اگر آپ بات لیں کہ اس کے ذمے اس کا کیا کرنا ہے اور اس کے ذمے اس کا کیا کرنا ہے، یہ جب ضابطوں میں بات آتی ہے تو پھر یہ تعلق نہیں رہتا، پھر یہ دشمنی میں بدل جاتا ہے. تو اس لیے اس تعلق کو جوڑنے کا ذریعہ رابطہ ہے. اور رابطہ تب انسان کا ہوتا ہے جب جانبین میں خوف خدا ہو، جب دونوں اس بات کو سامنے رکھیں کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے بیوی کے حقوق ارضائے کیے، عدالت میں میرے خلاف چلی بھی جائے گی، میں جھوٹ بول کے اچھا وکیل کر کے پیسے دے کے جان چھڑا لوں گا. نہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک اور عدالت بھی ہے. تو پھر آدمی سیدھا چلتا ہے. ورنہ پھر ان مسائل میں عام طور سے اول تو یہ عدالت کے دائرے میں بہت قابو ہی مشکل سے آتے ہیں. آپ نے کسی سے زمین خریدی، اس نے آپ کو دگا دیا، دھوکہ دیا، جو ایک سیدھا سا معاملہ ہے، یہ عدالت اس کو سالو کر لیتی ہے. لیکن میاں بیوی کے مسائل میں وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ صبح کو جو ہے وہ بالکل ایک محاذ کھلا ہوتا ہے، رات کو دونوں ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ تو تعلق ہی کوئی ایسا ہے کہ بگڑتے بھی دیر نہیں لگتی، بنتے بھی دیر نہیں لگتی. تو اس لیے اس تعلق کو صحیح رکھنے کے لیے تقوی کے سوا اور کوئی چیز نہیں، کہ انسان کے اندر خوف خدا ہو اور اس کے اندر کوئی انسانیت اور اخلاق ہو. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اس اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان یعنی آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. قرآن پاک میں اور جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے کہ مٹی کو لیا گیا، پھر اس کو پتلا بنایا گیا، پھر اس کے اندر اللہ نے روح پھونکی جس سے آدم علیہ السلام انسان کی شکل میں وجود میں آ گئے. اور پھر وخلق منها زوجها، اور ان کی جو آگے بیوی ہیں اما حوا، ان کو ان کی بائیں پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا. اس میں مفسرین بعض حضرات نے، محققین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو پیدا کرنا تھا یہ بطریق توالد نہیں تھا، یعنی اما حوا آدم علیہ السلام کی رشتے میں بیٹی نہیں بنتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے زمانے میں جو جینیاتی سائنس ہے اس نے ترقی کی ہے، تو ایک بھیڑ سے خلیہ لے کر، سیل لے کر، اس کو خاص طریقے سے اس کو کلچر کیا جاتا ہے، پھر اس کو ملایا جاتا ہے، پھر اس سے اسی طرح کی بالکل ہو بہو بھیڑ بنا لی، کاپی کر لیتے ہیں، تو جسے کلوننگ کہتے ہیں. تو وہ اس کی بیٹی نہیں ہوتی. اگر اسی طریقے سے انسان سے بھی اگر کوئی ایسا کلون ہو جائے تو وہ اس کا اولاد کا رشتہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ. تو اما حوا یا آدم علیہ السلام کا جو رشتہ تھا وہ ہو سکتا ہے
کوئی پکی بات نہیں ہے، لیکن ایک قیاس آرائی ہے کہ شاید وہ اس نوعیت کا ہو کہ آدم علیہ السلام کے جسم سے کوئی سیل اور خلیہ لیا گیا، جس کو آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے تحت اس کے اندر سے ایک پھر جسم وجود میں لائے۔ اور پھر فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، پھر آدم اور حوا سے پھر بہت سارے مرد اور عورتیں وجود میں آئے، یہ ان سے وجود میں آئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 20 کے قریب آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، جن سے آگے پھر یہ نسل چلی۔ پہلا سٹیپ جو تھا اس کے اندر بہن بھائی کا بھی، گویا کہ آج کے حساب سے جو بہن بھائی بنتے ہیں ان کا نکاح ہوا، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے یہ رشتہ حرام ہو گیا، کیونکہ شروع میں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا، تو اس وقت تو ہوا۔ تو اس کے بعد پھر آگے سے آگے نسل در نسل چلتی رہی۔ اس وقت جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں یہ سارے آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، ایک ماں باپ کے اولاد ہیں۔ خلقکم من ذکر و انثی، ایک ماں اور باپ، ایک مذکر اور ایک مؤنث، ان سے سب کو آپ میں یہ سب قومیں، یہ برادریاں، یہ پٹھان، یہ پنجابی، یہ فلاں، یہ عرب، عجم، گورے، کالے، اور جو ہے یورپ والے، ایشیا والے، افریقہ والے، سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں۔ یعنی اگر فرض کیجئے ایک ماں باپ اور ان کے کروڑ بچے ہو جائیں تو سب آپس میں بھائی ہیں۔ یہ تو ایک انتظام اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے، اس لیے کچھ تھوڑی سی بیچ میں ایک دیوار اجنبیت کی ڈال دی ہے، نکاح کا نظام بھی ہے، پھر اور بھی حقوق ہیں، ورنہ اصل کے اعتبار سے تو سب بھائی ہیں، انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ چیز ہم مانتے تو ہیں، لیکن ہمارے جو دماغ کا خانہ ہے وہاں نہیں ہے یہ چیز۔ زبان سے ہم اس کا اقرار کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم اٹھتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اور میں اور، یہ برا میں اچھا، اس کا قوم نیچی میری قوم اونچی۔ یعنی گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں قوم کا آدم الگ ہے اور فلاں قوم کا آدم الگ ہے۔ گویا کہ اتنے سارے آدم جتنی قومیں ہیں، کوئی کہتا ہے راجپوت اچھے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں اچھے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں اچھے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے باپ گویا کہ الگ الگ ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے لاشعور میں بیٹھی ہوئی ہے، اسی کی بنیاد پر آگے ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، غلط سوچیں سوچتے ہیں۔ اور ایک لطیفہ بھی اس کی نسبت سے مشہور ہے کہ سری لنکا میں ایک جگہ ہے جہاں مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کا پاؤں لگا ہوا وہاں، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، نہ تصدیق کی کوئی ہمارے پاس سورس ہے نہ تردید کا ہے۔ تو وہاں ایک ہمارے بزرگ تھے مولانا سید احمد خان صاحب، تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ تھے، وہ وہاں گئے سری لنکا میں جب پہلی دفعہ، تو وہاں کے مقامی اس جگہ ان کو لے گئے۔ تو جب وہ بتا رہے تھے کہ یہ یہاں آدم علیہ السلام اترے تھے تو پاؤں لگا تھا، تو انہوں نے ذرائع تفنن ایک لطیفے کے طور پر ان سے سوال کر لیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی اب باقی بھی ہوگا؟ تو وہ جو میزبان تھے وہ آگے سے تھوڑی دیر انہوں نے تأمل کیا، سوچا، اور پھر کہنے لگے کہ ہزاروں سال گزر گئے، اب کون بچا ہوگا؟ یعنی آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے ہزاروں لاکھوں سال تو گزر گئے، اب کون باقی ہے دنیا میں ان کے اولاد میں سے؟ اتنی پرانی بات ہو گئی ہے۔ تو گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں۔ یہ صرف ان کا جواب نہیں تھا، یہ ہم میں سے ہر ایک کا جواب ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، کیونکہ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام ہیں اور ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور اس وجہ سے پھر ہم اونچ نیچ میں پڑ جاتے ہیں، پھر اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو کمتر اور حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اسے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اللہ سے ڈرو۔ اور پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ فرمائی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی جس اللہ کا واسطہ دے کر، جس اللہ کا نام لے کر، اور جس اللہ کی حرمت، نام کی حرمت اور عظمت کو سامنے رکھ کر تم ایک دوسرے سے کام نکلواتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ یعنی کم سے کم جس اللہ کا نام تمہارے کام آتا ہے تو اتنا تو حق ہے کہ اسے ڈرنا چاہیے اور اس کی مان کر تمہیں زندگی گزارنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب